السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سورہ الاحزاب آیت نمبر 21، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لقد كان لكم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت واسطے اسوہ حسنہ ہے۔ نبی پاک دے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک ادا تے عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے سچے محب رسول نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک ادا دا اینا خیال کر دے۔ ایک دفعہ دوستاں نال جا رہے نے، حدیث پاک میں چاہتا ہے کہ رستے جو تھوڑا جا الگ ہو گئے، تھوڑا جا کے نا تے قضائے حالت دی شکل چ بیٹھ گئے، کپڑے نہ اتارے ویسے بیٹھ گئے، تے تھوڑی دیر بعد اٹھ گئے۔ نال والے دوست کہتے ہیں کہ تسی قضائے حاجت بھی نہیں کی تھی، بیٹھ کے اٹھ گیا۔ کہنے لگے ایک دفعہ میں سونے نبی علیہ تو گزریا سا، آپ سرکار نے اتنے قضائے حاجت واسطے آپ بیٹھے سن، آج میرا گزرو ہے۔ میں کیا ابن عمر، اے عبداللہ تنوں قضائے حاجت تو نہیں آئی، لیکن سونے دے قدمہ تے قدم رکھ دے، ریس تے کر لے، اتنا خیال کر دے۔ جڑی چیز آپ کو پسند ہوتی تو صحابہ بھی اس کو پسند کر دے۔
اج میں انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم نال آپ کی پسند دیا کچھ چیزاں ذکر کراں گا، تسی توجہ نال سنو تو اس نیت نال سنو کہ انشاءاللہ اسی عمل کرنے کی کوشش کراں گے۔ سب تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو خلوت چ بیٹھنا بڑا پسند سی۔ جدوں غار حراء چ آپ جاندے سن تو اس واسطے جاندے سن کہ کچھ وقت اللہ واسطے خاص کر لیتا جائے، تو سانوں میں چاہیے بھی 24 گھنٹے کے اندر سانوں کو 10 منٹ کوئی 15 منٹ کسی مسجد کے کونے گھر کے اندر کسی بھی جگہ تے خاص کر لیے کہ وہ تو صرف اپنا نہیں گلا کرنی، تو یہ وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دو تو پھر کیا ہی بات ہے، بغیر منگے ہی اللہ سب کچھ عطا کر دے۔ یعنی کہ 24 گھنٹے سے کچھ وقت بالکل الگ تھلگ ہو کے رب واسطے یہ بندے کو کرنا چاہیے۔ نبی پاک کو خلوت بڑا پیاس ہے۔ اس طرح آپ نماز پڑھنا اور اول وقت پڑھنا یہ بڑا محبوب ہے۔ حدیث پاک میں چند ہے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا دے اندر میں 3 چیزاں نال پیار ہے، انہاں 3 چیزاں دے وچوں ایک نماز بھی ہے۔ آپ سرکار فرماندے نے قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے دنیا جہان دے لوگو، مینو نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، تے اس چیز نال مینو بڑی محبت ہے، میں بڑا ہی پیار کرنا۔ تے جدوں نماز کا ٹائم ہو جاتا نا، سفر ہوتا پہ حضر ہوتا، آپ کی کوشش ہوتی کہ اول وقت نماز پڑھ دیں، یہ آپ کو محبوب سے۔ دوسرا، عشاء دی نماز تھوڑی سی لیٹ کر کے پڑھنا، یہ بھی سونے نبی نو محبوب سی۔ آپ سرکار فرماندے نے اگر مینو یہ خطرہ نہ ہوندا کہ میری امت تے یہ مسئلہ مشکل ہو جائے گا تو میں یہ مسئلہ ہی بنا دینا، میں حکم ہی دے دینا لوگوں واسطے، اپنی امت واسطے کہ عشاء دی نماز الا ثلث اللیل ونصفہ، میں مسئلہ ہی بیان کر دینا کہ عشاء دی نماز رات دے تیسرے پہر یا ادھی رات میں پڑھا جائے، ادھی رات تک۔ لیکن آپ فرماتے ہیں بھی میں امت مشقت کے طور پہ حکم نہیں دیتا، وگرنہ نبی پاک دے صحابہ دے عمل سی کہ عشاء دی نماز دے ٹائم صحابہ کرام صفا دے اندر نبی پاک دے انتظار کردے سو جاندے، تے کافی وقت گزرن تو بعد آپ سرکار آندے تے پھر عشاء دی نماز پڑھ دے۔ ممکن حد تک اتنا بھی لیٹ نہ کرو بھی نیند آ گیا تو نماز بھی رہ جائے، اینی لیٹ کرنے کی خاطر کہ بندہ سو جائے تو نماز رہ جائے، نہیں، مناسب حد تک۔ میں پچھلے ہفتے نا بازار گیا قصور سے مائک لینے سے، میں جب مارکیٹ سے باہر نکلے نا میں ٹائم دیکھا پھر 8 بج گیا، میں بڑا پریشان ہوا، عشاء دی نماز رہ گئی، وضو میں کرو کہ تاسی الحمدللہ تے نیت بھی سی بھی جماعت نال نماز پڑھ گئے انشاءاللہ۔ میں چاندنی چوک تو اندر آیا نا تھوڑا جا، اتنے مسجد الایمان دار الایمان، اللہ تعالیٰ جزا دے، وہ ڈاکٹر محکم دے شاید وہ بیٹے نے بنائی، انہیں میں مسجد کولوں گزرا، میں بندر پوچھا یار مسجد کھلی ہے میں نماز پڑھنی، وہ کہتا حضرت صاحب 5 منٹ جماعت سے رہ گئے۔ میں بڑا خوش ہوا، میں ویکھیا کہ آگے بھی انہوں نے عشاء دی نماز کا ٹائم رکھا 8:15، جبکہ آپ 7 سوا 7 پڑھ لیتے ہیں۔ تو پھر میرے ذہن کو حدیث آ گئی بھی چلو پورے شہر پچھوں کو ایک مسجد ہے جو جی اس حدیث سے عمل کر رہی، بڑے سونے طریقے سے نماز پڑھی، انہوں نے امام جو ہے نا ان کی قرات بھی بڑی سونی ماشاءاللہ، بڑا سونا تھا۔ عشاء دی نماز اگر ممکن ہوئے تو یہ نبی پاک کو پسند ہے لیٹ پڑھنا، یہ حکمت کی ہے
کہ رب نال اگلی ملاقات اور پہلی ملاقات کے درمیان زیادہ وقفہ نہ آ جائے۔ آپ جانتے سن کہ اللہ نے ملاقات کی تھی نماز کی شکل اندر، رکوع کیتے نے، سجدے کیتے نے، تے اگلے وقت دے اندر زیادہ وقفہ نہ آ جائے۔ عشاء دی نماز لیٹ کر کے پھر آپ تہجد پڑھ دے اور اس تو بعد فجر دی نماز پڑھ دے، اللہ نے ملاقات جلدی ہو جائے، یہ آپ کی پسند ہے۔ اس طرح نبی پاک میں بھی پسند تھی آپ قرآن اپنے علاوہ کسی اور کو سنتے، قرآن پڑھنا بھی سنت ہے تو قرآن سننا بھی، مل کے بولو، سننا بھی سنت ہے۔ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صحابی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے، اے عبداللہ اج مینوں قرآن پڑھ کے سنا۔ جناب عبداللہ کہندے نے، اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تواڈے تے رب نے قرآن اتاریا تے میں تینوں سناواں؟ آپ کہندے نے نہیں، میں پسند کرنا کہ اپنے علاوہ کسی اور کو قرآن سنا۔ تے جنہاں دے بچے حفظ کرتے ہیں وہ تے اس سنت تے عمل کر سکتے ہیں بڑے سوہنے طریقے نال، تے چلو اپنے بچے حفظ نہیں بھی کر دے، مسجد سے کوئی بچہ تو نظر آتا ہے، ان کو بیٹا دیا فلاں سورت سنا دے، چل اور نہیں تے سورہ قل هو اللہ سنا دے، اے بچے اج مینوں سورہ فلق سنا دے، مینوں سورہ ناس سنا دے۔ تے اگر دل حوصلہ کرے، ہمت ہوئے، 150 انعام بھی دے دے ہو، نالے نبی دی سنت تے عمل ہو جائے گا تے نالے اللہ دا قرآن سنیا جائے گا۔ دوسرے کو قرآن سننا، آپ نے فرمایا عبداللہ قرآن پڑھ، سورہ نساء کی آیتیں شروع کر دیتیاں، اللہ دے فضل و کرم نال ایک دو نہیں، نبی پاک دے صحابی عبداللہ بن مسعود نے 40 آیتیں تلاوت کر دیتی ہیں۔ تو جدوں آخری 40ویں آیت پہنچے نا، آپ کہتے ہیں بس اے عبداللہ ہوں بس کر، اگے میرے کو سخت نہیں قرآن سنن دی۔ جدوں اس آیت پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ فَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ان دے اندر مسئلہ بیان ہویا، قیامت والے دن سارے نبی اللہ دے سامنے پیش ہون گے تے انہاں دی گواہیاں دتیاں جان گیاں۔ اللہ کے نبی فرماتے نے میں اپنی امت کی گواہی دیاں گا، تے امت دا مسئلہ آیا، عبداللہ بن مسعود فرماتے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نظر اٹھا کے ویکھیا آپ سرکار دی جو دو آنکھاں جو زارو قطار آنسو بہ رہے سن۔ قرآن دوسرے کو سننا تے قرآن سن کے رونا، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے، آپ کو محبوب ہے۔ اس طرح اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا دے اندر میرے عورتوں نال بڑا پیار ہے۔ النساء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں نال محبت کرتے سن، پیار کرتے سن، تے کئی بندے نکاح کر کے نا عورتوں کو گھر لے آتے ہیں تے پھر ساری زندگی لڑتے ہی رہتے ہیں۔ چلو کوئی کسی وقت تھوڑا بہت مسئلہ ہو ہی جاتا ہے، لیکن کوشش کرو کہ اپنے گھر والوں نال محبت کرو، پیار کرو۔ ایک غلطی ہو جائے تو چلو دوسری صفتیں ویکھ کے انہوں معاف کر دیا کرو۔ آپ فرماتے ہیں النساء، میں عورتوں نال پیار کرنا نبی پاک کی پسند ہے۔ تیسرے نمبر سے آپ نے فرمایا الطیب، او میری امت دے لوگوں جنہ چیزاں نال مینوں پیار ہے انہاں وچوں ایک خوشبو بھی ہے، میں خوشبو نال بھی محبت کرنا۔ خوشبو ویسے تو نبی پاک کا سارا جسم ہی خوشبو سے، اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر نو پسینہ بھی ایسا عطا کیتا ہے جڑا کستوری نالوں بھی زیادہ خوشبودار۔ اللہ صحابی کہندے نے نا آپ ایک دن اپنی خالہ دے گھر چلے گئے تے گرمیاں دا موسم ہے، آرام کرنے لگے، آپ دی خالہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک شیشی پکڑی نبی پاک دے مقدس و مطہر جس میں عطر تے پسینہ آیا اس پسینے نو جمع کر رہی نے. اچانک اللہ دے نبی بیدار ہو گئے. آپ کہنے لگے اماں ام سلیم کی کر رہے ہو؟ آپ دی خالہ فرماندیاں نے اے میرے پیغمبر اے میرے بھانجے میں تیرے پسینے نو جمع کر رہی ہاں. اندا ایک قطرہ اسی اپنی بہترین خوشبو وچ پانے ہاں تے اندی خوشبو اور زیادہ ہو جاندی. علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا وعد کستوریو پسینہ میرے پیر دا. پھر کہہ دو سبحان اللہ. علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا وعد کستوریو پسینہ میرے پیر دا. جیڑی گلی گیا او گلی میں ایک آ گیا جگہ دا ہے پیر سارے جگ نو جگا گیا. سید کونین داتے جگ اتے چھا گیا. خوشبو نال میرے نبی نو پیار ہے. خاص کر چوبے والے دن کسے کو لے کے لگانا بھی سنت ہے. اس طرح خوشبو لگا کے نا عورت میں پیار کر کے آپ نے معاشرت بیان کر دیتی تے خوشبو دا ذکر کر کے ماحول نو اچھا کر دیتا. معاشرت بھی اچھی رکھو تے ماحول بھی اچھا رکھو. کئی بندے آتے گھر نو صاف کرتے ہیں تے سارا گند چک کے گلی چھوڑ دیتے. یہ بھی ٹھیک نہیں. گلیوں کو بھی صاف رکھو گھروں کو بھی صاف رکھو. آپ نے فرمایا صفائی نصف ایمان. اس طرح کچھ کھان پین چ بھی چیزاں نے جنہاں نبی پاک میں پیار سی. آپ نا بکرے کا گوشت پسند کرتے سن تے بکرے کے گوشت میں جرا دستی ہوتی ہے نا دستی. کیوں جی اج کل تو مہنگائی بڑی ہے. بکرا کھانا تو بڑا مشکل جہا ہو گیا. چلو کدی اگر اللہ موقع دے نا تو کسائی کو جاؤ. کدی کو فرصت ملے اللہ آسانیاں کر دے تو انہوں کہو بھی آج مینوں دستی کا گوشت دے دے کیونکہ دستی کا گوشت میرے نبی نو پسند ہے. آپ دستی نال پیار کر دے. ایک صحابی نے عبید الرحمان کہہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے ایک دن میں سرکار دی دعوت کی تھی تو میں بکری ذبح کی تھی تو میں ہوں پتا سی کہ نبی پاک نو دستی کا گوشت پسند ہے. میں اپنے ہاتھوں نال سب کو پہلے دستی نبی پاک دے برتن میں رکھ دیتی تے آپ سرکار نے بکری دا گوشت دستی دا گوشت شوق رکھا تھا. ایک انہوں آپ دے دیتی ایک میرے نبی نے آپ مانگ لی. آپ کہتے ہیں ناولنی الزرا او میرے صحابی ایک دستی اور دے دے. انہیں دوسری کھڑ کے نبی پاک دے سامنے رکھ دیتی. آپ نے وہ بھی کھا دی. اگلی گل بڑی مزے والی ایک بکری چ دستیاں کنی ہوں دو ہوں نا. اللہ اکبر. تے نبی پاک فرماندے نے ناولنی الزرا او میرے صحابی ایک دستی اور دے دے. تے صحابی کہتے ہیں آقا بکری چ دو ہی تو دستیاں ہوندیاں نے ایک میں تانوں دے دیتی ایک تسی آپ منگ لی تے اور دستی کتھوں لاون. آپ کہندے نے کملے اگر تو انکار نہ کردا اگر تو اے گل نہ کردا تے جنیاں دستیاں میں منگدا جاندا تو چمچا ہانڈی وچ پاندا جاندا. جنیاں دستیاں میں منگدا جاندا تو اونیاں ہی مینوں دتی جاندا. یعنی کہ اللہ معجزہ کر دیندا. آپ نو بکری دا گوشت بڑا پسند سی. چلو کدی اگر ممکن ہوئے قرآن میں لکھی تو عمل کر لینا تو منو بلا لینا ہے نالے نبی دے حدیث سے عمل ہو جائے گا تے نالے اللہ دے فضل نال. امام ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں جہاں دستی کا گوشت ہے نا یہ اعصاب واسطے بڑا مضبوط ہوتا ہے. تے سونے نبی نے ایویں پسند نہیں نہ کیتا. چلو ادھر آگاہ چلیے تے بکری جنہیں بیٹھے رہ جائے. آپ نو مکھن تے کھجور بھی بڑا پسند سی. مکھن دی تاثیر ہے ٹھنڈی تے کھجور دی تاثیر ہے گرم تے جدو دونوں مل جان نا یہ دماغ واسطے بڑا بہترین ٹانک بن جاتا ہے. اگر اللہ توفیق دے کسی وقت اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو میٹھی چیز تے شہد نال بھی بڑا پیار سی. کوئی میٹھی چیز تے
شہد میں شفا ہے. ایک صحابی کے پیٹ سے درد ہو گئی, آپ نے کہا شہد استعمال کر. انہیں استعمال کیا تو کہنا جی ٹھیک نہیں ہوا. آپ نے پھر کیا استعمال کر, کہنا جی نہیں ٹھیک ہوا. پھر کیا, کہنا جی ہمیں ٹھیک نہیں ہوا. آپ نے کہا جب دھیان نال استعمال کر, تیرا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے, رب دا قرآن سچا ہے. اللہ کا قرآن, کیونکہ رب نے شہد میں شفا رکھی, میٹھی چیز اور شہد. گل زیادہ لمبی نہ ہو جائے, نعمتیں تو بڑیاں نے. اے میٹھا پانی جنہوں سے ضائع کرنے ہیں, کھاری دے مقابلے سے میٹھے تو مراد چینی والا پانی نہیں, پین والا پانی میٹھا. کئی علاقے میں بڑا میٹھا پانی ہوتا ہے, مطلب وہ نمکین تے کھاری نہیں ہوتا. نبی پاک کو وہ پانی بڑا پسند سی. آپ اللہ کا شکر ادا کر دے, آپ نے امت کو حکم دیتا ہے کہ پانی کی قدر کرو. پاویں تسی دریا تے بیٹھے ہو تے وضو ہی کیوں نہ کرتے ہو, پانی کو پھر بھی ضائع نہیں کرنا. کئی کملے ٹوٹیاں تے بہ جاندے نے, ٹوٹی کھول کے گلاں شروع کر دیندے نے, تے ادھی ٹینکی پانی جو بھی ضائع ہو جاتی. گلاں کیتی پانی چل رہے. یہ پانی بہت بڑی نعمت ہے, اور یہ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے نے, چیلنج کرتے ہیں, اے دنیا دے لوگوں, اگر میں زمین دا پانی تھلے ہی لے جاواں تے کون ہے جڑا تانوں پانی عطا کر سکے؟ کوئی نہیں. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ, وہ اللہ جن نے دو دریا چلائے نے. توجہ کرنا, گل میری مکمل ہو گئی ہے. دو دریا چلائے نے. تسی ویڈیو دے اندر, موبائل دے اندر تصویراں بھی ویندے ہو, ایسے بھی سمندر نے, ادھر بھی پانی چل رہا ہے, ادھر بھی پانی چل رہا ہے. ادھر دا پانی میٹھا ہے, ادھر دا پانی کھاری ہے, ادھر دا پانی سفید ہے, ادھر دا پانی نیلا نیلا نظر آتا ہے. وہ عرش والا اللہ ہے جنہیں وہ دونوں پانی چلائے نے. درمیان سے دیوار بھی کوئی نہیں تھی, اللہ انہوں نے ملن بھی نہیں دینا. یہ اللہ کی قدرت نے. آج اس شوق نال, اس ذوق نال آپ عمل کریے کہ سونیا, اے اللہ سونیا, جڑیاں چیزاں تیرے نبی نو پسند نے وہ سانوں بھی پسند نے. انشاءاللہ جدو اسی پسند کریں گے نا تو اللہ توفیق بھی دے دے گا. اللہ عمل کی توفیق دے. بیماروں واسطے دعا کرو. میرے دوست نے قاری امجد میر محمدی, اور بیمار نے, اللہ تعالیٰ انہوں کی نا بھائی محمد اسماعیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی بیمار ہے, دعا کرو اللہ مکمل تندرستی عطا کرے. قاری امجد میں اللہ صحت دے, بلکہ جتنے بیمار نے اللہ سب کو شفا کاملہ عطا کرے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما, پریشان لوگوں نے پریشانیاں دور فرما, تنگ دست لوگوں نے تنگ دستیاں دور فرما. اے میرے اللہ اپنے نبی دی امت تے رحم فرما. اللہ سونیا فلسطین دے مظلومہ دی مدد فرما, فلسطین دے مظلومہ دی مدد فرما. ظالمہ دشمنوں نو نیست و نبود کر دے, تباہ و برباد کر دے. مسلمانوں نو مظلوموں نو اللہ اپنی رحمت نال بچا کے اپنا کلمہ توحید بلند کرن دی توفیق عطا فرما دے. اے میرے اللہ جتنے بیمار نے سب کو شفا کاملہ عطا فرما دے. بھائی محمد اسماعیل اللہ انہوں دی گھر والی بیمار ہے, اور میرے دوست قاری امجد میر محمدی, اور اس تو علاوہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں گھراں دے اندر یا اسپتالاں دے اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے, اللہ سونے اپنی رحمت نال شفا کاملہ عطا فرما دے. یا اللہ سارے جسماں دے وچوں ایک ایک وائرس ایک ایک بیماری نو نکال دے تے سانو تا حیات مکمل تندرستی عطا کر دے. یا اللہ سارے بچیاں نو نیک بنا دے, اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ جنہیں کول بیٹے نہیں بیٹیاں نہیں, اللہ انہوں نیک صالح نرینا اولاد عطا کر دے. اے میرے اللہ
جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا، جب تک زندہ رکھنا عقیدہ توحید تے قائم رکھنا، جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بھی خیر کرنا۔ اللہ جی سارے والدین تے رحم فرماؤ، جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے، اللہ سونے اپنی رحمت نال انہاں دے والدین جنت اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ یا اللہ جنہ دے والدین زندہ نے انہوں نے سنے مدی قدر دی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو منگے وہی عطا کر دے، جو سڑیاں ضرورتاں نہیں منگ سکے بن منگے ہی عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔